جی کنڈی صاحب. سر میں مطلب ماحول کو تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ہمارے امام فکر غنی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فکرنو لیونیشوم پلٹن لٹن شوم ستڑے فکرنو لیونیشوم پلٹن لٹن شوم ستڑے خو آخر دغه لراغلم نه پویګم خو زما 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 تل روان یما په مخه یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته به رسیږم او کلاره چې سراغلو او کلاره چې سراغلو که تیاره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یریږم زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یریږم زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیارو نه نه یریږم. جناب اسپیکر یہ بڑا امپورٹنٹ آئل کی جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ بیسیکلی 18th امینڈمنٹ میں ہوئی تھی اور میری توجہ صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر, کسی سے بھی مجھے اور توقع نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر یہ بہت اہم ہے, یہ ریاست ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہے, یہ صوبائی حکومت ملی ہوئی ہے, چھوٹی چھوٹی سی نوکریوں کے اوپر یہ ہمارے حقوق کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر میں یہ ثابت کر کے دوں گا آپ کو 15 منٹ کے اندر ثابت کر کے دوں گا, اگر ثابت میں نہ کر سکا میں ریزائن کر کے اس ہاؤس سے جاؤں گا, میں آپ کو یہ بتا دوں. جناب اسپیکر آپ دیکھ لیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم خیبر پختونخوا میں ہے تربیلا کے نام پہ, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو اسٹیشن خیبر پختونخوا کے پاس ہے لیکن نیٹ ہائیڈل مجھے نہیں ملتا. جناب اسپیکر دنیا کے ہسٹوریکل ٹریڈ روٹ میرے خیبر پختونخوا میں ہیں لیکن میرے بارڈر کو نفرتوں کی دیواروں کی وجہ سے اور استحصال کی وجہ سے بند کیا گیا, میں ٹریڈ نہیں کر سکتا. میرے آئل کو دیکھ لیں جناب اسپیکر, میں اس صوبے یہ میرا صوبہ خیبر پختونخوا سب سے بڑا آئل دینے والا صوبہ ہے, 50,000 بیرل پر ڈے میں دیتا ہوں. اس ریاست کو میں 200-250 ارب کا تیل دیتا ہوں اور مانگ کیا رہا ہوں وہ اس کی طرف ہی میں آتا ہوں. میرا پانی کا شیئر موجود ہے, 3 ملین ایکڑ فیٹ میرا ان یوٹیلائز چلا جاتا ہے کیونکہ میرے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مجھے ریاست انفراسٹرکچر دے نہیں رہی, دوسرے صوبے استعمال کر رہے ہیں, یہ سوئے پڑے ہوئے ہیں. میرا گیس کی پروڈکشن میری زیادہ ہے اور میری کنزمپشن کم ہے لیکن میری گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. میری اگر وار اور ٹیرر دیکھیں سب سے زیادہ شہادتیں میرے صوبے نے دی ہیں. اگر اس ریاست کے شہیدوں کے نام لے تو خیبر پختونخوا سب سے ٹاپ پہ ہوگا. اس کے باوجود بھی مجھے ہر موقع پہ وفاداریوں کے امتحان دینے پڑتے ہیں. جناب اسپیکر یہ ہمارا ریاست سے سوال ہے اور صرف یہ پیغام لے جائے, ہمارا پیغام لے جائے, ہمیں ان سے توقع نہیں ہے یہ کوئی نتیجہ لے کر آئیں گے. جناب اسپیکر ہمیں ان سے توقع نہیں ہے. جناب اسپیکر اب میں آتا ہوں آئل کی طرف, بلکہ پہلے میں نیٹ ہائیڈل پہ. جناب اسپیکر 22 ہائیڈرو اسٹیشن پورے پاکستان میں ہیں, 22. ان سب کو کہتا ہوں کاغذ پین اٹھا لیں, کاغذ پین پہ نوٹ کریں, اگر میری کوئی بات غلط ثابت ہوگی میں اس کا جرمدار ہوں گا. 22 ہائیڈرو اسٹیشن پورے پاکستان میں ہیں, 14 میرے پاس ہیں. 9,500 میگا واٹ سستی ترین بجلی پانی پہ بنتی ہے پورے پاکستان میں, 6,500 میگا واٹ خیبر پختونخوا بناتے ہیں. نیٹ ہائیڈل نہیں ملتا. جناب اسپیکر یہ 14 اگر میں ہائیڈرو پاور گننے پہ شروع ہو جاؤں, تربیلا میرے پاس ہے, ورسک میرے پاس ہے, درگئی میرے پاس ہے, مالاکانڈ, الہی خوڑ, خان خوڑ, درال خوڑ, گومل زام, یہ سارے نام لوں تو پورا دن لگ جائے. جناب اسپیکر اس کے باوجود بھی مجھے نیٹ ہائیڈل نہیں دیا جاتا. یہ خاموش بیٹھے ہیں, کوئی ایجنڈا نہیں رکھ سکے, CCI کے لیے لیٹر نہیں لکھ سکے, گونگے بن چکے ہیں. ان میں اہلیت ہے لیکن ان کی سمت اور ان کی جو عمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, ان کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے. یہ نالی اور گلی کی سیاست میں گھس کے نالی اور گلیوں کی سیاست میں ہمارے صوبے کا مقدمہ بھول چکے ہیں. جناب اسپیکر یہ نیٹ ہائیڈل ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ٹریڈ روٹس پہ. ٹریڈ روٹس میرے تاریخی ٹریڈ روٹس ہیں جناب اسپیکر. یہ وہ ٹریڈ روٹس ہے جس پہ قائد اعظم نے کہا تھا جناب اسپیکر, میرے قائد نے 1948 میں جب پہلا فارمل انٹرویو دیا تھا لائف میگزین کو, اس سے سوال ہوا وٹ از دا فیوچر آف پاکستان. جناب اسپیکر بڑا کیٹیگوریکلی اس کا ویژن دیکھے, اس شخص کی جس کی تصویر آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے. میرے بابائے قوم نے 1948 میں جب اس سے سوال ہوا وٹ از دا فیوچر آف پاکستان, 2 لائنر جواب ہے. اس نے کہا پاکستان از دا پیوٹ آف دا ورلڈ, پاکستان دنیا کا محور ہے, اینڈ پلیسڈ آن دا فرنٹیئر آن وچ دا فیوچر پوزیشن آف دا ورلڈ ریوالوز. جناب اسپیکر اس نے کہا پاکستان دنیا کا محور ہے اور دنیا کا مستقبل اس کی سرحدوں کے ارد گرد گھومے گا. وہ کون سی سرحدیں ہیں؟ وہ میری سرحدیں ہیں, وہ میرا یہ انگور اڈا ہے, میرا غلام خان ہے, میرا جندول ہے, میرا واخان بارڈر ہے. یہ تمام روٹ میرے روٹس ہیں جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ میرا کنیکشن ہے. آپ ون بیلٹ ون روڈ کو دیکھ لیں, $5 ملین کا ون بیلٹ ون روڈ, اس کا منہ سینٹرل ایشیا کی طرف ہے. فیوچر میرے پاس ہے لیکن مجھے ٹریڈ کرنے دو, میں پیسے بھی نہیں مانگتا, مجھے ٹریڈ کرنے دو. میں ٹاپک پہ آتا ہوں جناب اسپیکر, لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے, آپ کا بھی ٹائم نہیں ضائع کرتا. 161 کتاب آپ کے پاس ہے, 161 آرٹیکل 161 کلاز 1 پیراگراف B. جناب اسپیکر یہ سارے قانون ساز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں, اس میں وہ کلیئر کٹ لکھتے ہیں, آپ کتاب بھی کھول لیں.
The net proceeds of the federal duty of excise on oil levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form the part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the oil wellhead is situated. Oil well kiske paas hai? پاکستان کا سب سے بڑا آئل ویل میرے خیبر پختونخوا کے پاس ہے. میرے ناشپا کا آئل ویل سب سے بڑا آئل ویل ہے. میرے میلا کا آئل ویل, میرے مارمزائی کا آئل ویل, میرے چندا کا, میرے یہ جو آئل ویل ہے کوہاٹ کے, کرک کے, بنو کے, کل کے, ہنگو کے, یہ سب سے زیادہ پاکستان کو, ریاست کو تیل دیتا ہے. اب میں کیلکولیشن بتاتا ہوں جناب اسپیکر, ڈیٹا دیتا ہوں آپ کو. یہ لوگ کام نہیں کریں گے, نام سے ان سے توقع ہے, ان میں اہلیت ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی نوکریوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, گلیوں کی سیاست پہ پڑے ہوئے ہیں, کلاس فوروں کی سیاست پہ پڑے ہوئے, صوبے کا مقدمہ یہ بھول چکے ہیں. جناب اسپیکر 50,000 بیرل میرا صوبہ دیتا ہے. کتنا؟ یہ ایوریج فگر میں دے رہا ہوں, 50,000 بیرل میرا صوبہ پر ڈے کی بات کر رہا ہوں. پورے پاکستان میں 90,000 بیرل بنتا ہے, 50,000 میں دیتا ہوں. پورے پاکستان کی کنزمپشن جو ہے وہ 4.5 لاکھ بیرل ہے. اور ایک بات یہاں پہ میں ایک اور کر دوں, پاکستان کا سب سے بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہے. میرا تجارتی خسارہ کیوں ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ کیونکہ میری امپورٹ زیادہ ہے. امپورٹ میں سب سے بڑا پیٹرولیم پروڈکٹ ہے, جس کی وجہ سے میری اکانومی نہیں اٹھ رہی. میرا خیبر پختونخوا کس طرح اٹھے گا؟ میرا پاکستان کس طرح اٹھے گا؟ گریٹر پاکستان کا جو مقدمہ ہم لے کر آئے ہیں وہ کس طرح اٹھے گا؟ جناب اسپیکر 50,000 بیرل میں دیتا ہوں. اس کی اگر مالیت نکالے جاؤ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, اگر $60 پر بیرل بھی نکالے تو کم از کم اس ریاست کو میں 200 ارب کا تیل دیتا ہوں. کتنے کا؟ 200 ارب کا تیل دیتا ہوں. مانگتا کتنا ہوں؟ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کتنی مانگ رہا ہوں؟ میری جو کیلکولیشن جو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے انرجی پاور, انہوں نے 1000 بیرل رکھا ہے. میری کیلکولیشن ان سے ڈیفرنٹ ہے. میں کہتا ہوں 1000 بھی نہیں چلے, ان کی مان لیتے 1000 بیرل ہے. 1000 بیرل انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 1000 روپے فی بیرل انہوں نے پروپوز کی ہوئی ہے. 50,000 بیرل ہے. اگر اس کا سالانہ آپ نکال لیں تو یہ تقریباً 18 ارب روپے بنتے ہیں. جناب اسپیکر کوئی اتنی مشکل کام نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس پہ. 200 ارب کا اس ریاست کو تیل دیتا ہوں. خدا را 200 ارب کا اس ریاست کو تیل دیتا ہوں. بار بار کہہ رہا ہوں, 18 ارب مانگ رہا ہوں, نہیں دیتے. اربوں روپے کی بجلی دیتا ہوں, نیٹ ہائیڈل نہیں دیتے. اربوں روپے کی گیس کی پروڈکشن کر رہا ہوں, میرے اوپر شیڈنگ ہے. میرا 3 ملین ایکڑ فیٹ پانی جا رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی مجھ سے وفاداری کے ہر وقت امتحان لیے جاتے. جناب اسپیکر کہنے کا مقصد یہ جناب اسپیکر, تاریخی روٹس بھی ہمارے پاس ہیں. اس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے یہ زیادتی. پاکستان میں, پورے پاکستان میں 5 آئل ریفائنریز ہے. 5 آئل ریفائنری, بیکو بلوچستان میں, پارکو ملتان میں, اٹک ریفائنری پنڈی میں, پاکستان ریفائنری کراچی میں, نیشنل ریفائنری کراچی میں. 5 ریفائنری ہے. سوائے خیبر پختونخوا کے ہر صوبے میں ریفائنری ہے. میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں سوال کرتا ہوں, میں یہ سوال کرتا ہوں, خدا را یہ سوئے ہوئے ہیں. 2 دفعہ ان کو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے انہیں مینڈیٹ دیا. یہ ہم سے زیادہ اہلیت رکھتے. جناب اسپیکر واللہ باللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, یہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, یہ ٹیکنیکلی ہم سے زیادہ ساؤنڈ ہے. لیکن میں نے پھر کہا نا, ان کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے, ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. یہ لوگ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنے الجھ چکے ہیں, خدا را یہ مقدمہ بھول چکے ہیں صوبے کا. میرے اربوں روپے کا مقدمہ جناب اسپیکر ریاست کے ذمہ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جناب اسپیکر, بڑی سمپل سی بات, میں یہ کہتا ہوں مجھے نتائج سے بھی غرض نہیں ہے. جناب اسپیکر 90 دن میں CCI کی میٹنگ ہونی چاہیے تھی. میں چیخ رہا ہوں سال سے, وہ میٹنگ 6 اگست کو ہے. صرف یہ ایجنڈا اٹھا لے, اگر اس میں خیبر پختونخوا کا ایک بھی اگر ایجنڈا میں پوائنٹ موجود ہو, میں آپ کو کہتا ہوں میں جرمانہ دوں گا آپ کو. جناب اسپیکر اتنی نائلی ہوتی ہے, یہ آواز نہیں اٹھاتے. یہ اسلام آباد کے ایوانوں میں چپ ہے, اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں, اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں. خدا را میں ان سے کہتا ہوں تاریخ میں آپ کا نام نہیں ہوگا. تاریخ میں ان لوگوں کا نام ہوگا جو اپنے حقوق مانگتے. جناب اسپیکر اب یہ آپ پانی کا شیئر دیں. جناب اسپیکر دریائے سندھ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے. سب سے زیادہ لمبائی میرے صوبے میں 700 کلومیٹر کے قریب خیبر پختونخوا میں دریا بہتا ہے, یہ دریائے سندھ. میرا 9 ملین ایکڑ فیٹ پانی کا شیئر ہے. جناب اسپیکر 6 ملین ایکڑ فیٹ میں یوز کرتا ہوں, 3 ملین ایکڑ فیٹ دوسرے صوبے یوز کرتے ہیں. وہ کیوں یوز کرتے ہیں؟ جو میرے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ 2000 میں مشرف نے فیصلہ کیا تھا, اس ریاست نے فیصلہ کیا تھا, 4 پروجیکٹ, لفٹ کنال خیبر پختونخوا کے لیے, کچی کنال بلوچستان کے لیے, رینی کنال سندھ کے لیے, اور گریٹر تھل کنال پنجاب کے لیے. جناب اسپیکر آپ ریکارڈ اٹھا لیں, خدائی قسم رونا آتا ہے, درد آتا ہے. 3 پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں جو باقی صوبوں کے ہیں. میرے پروجیکٹ ابھی تک وہ PSDP سے اڑا کے واپس ریویژن کے لیے بھیج دیا, جو اس کو ریوائز کرو دوبارہ تاکہ اس پہ ٹائم لگے, تاکہ میں مانگ نہ سکوں. کہنے کا مقصد یہ, ہم کس بات کو روئیں گے جناب اسپیکر؟ ٹریڈ روٹس میرے بند ہیں, میرے بارڈر کے اوپر نفرتوں کی دیواریں انہوں نے کھڑی کر دی ہیں. میرا تربیلا جو سب سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے, مجھے نیٹ ہائیڈل نہیں ملتا. آئل کی جس طرح میں نے بات کی جناب اسپیکر, نہ میرے پاس ریفائنری ہے,
صرف ریفائنری کی بھی بات نہیں ہے, 30 آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جناب, 30 آئل مارکیٹنگ کمپنی, 30 کے 30 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا ایک کا بھی ہیڈ کوارٹر میرے خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. باقیوں میں آپ کو پروف کر کے دے دوں گا, لاہور میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, پنڈی میں بھی ہے, صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. آخر کیا ہم نے قصور کیا ہوا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں جا کے یہ ریاست کو بولے, اسلام آباد کو, یہ نفرت کی جو آگ. اور جناب اسپیکر میں اس پہ کہتا ہوں, آئین پہ کہتا ہوں, آپ آرٹیکل 3 نکال لیں, آرٹیکل 3 آپ نکالیں. خدا را یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ نے مجھے کہا ہوا ہے, the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation. استحصال کا خاتمہ کرے گی. میرے ساتھ استحصال ہو رہا ہے, میں اس آئین کے نیچے اپنے حقوق مانگ رہا ہوں جناب اسپیکر, باہر نہیں مانگ رہا. آپ آرٹیکل 33 کھولے جناب اسپیکر, آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, مجھے آپ سے قسم سے توقع ہے, کسی سے بھی توقع نہیں ہے, کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے آپ. 33 کھولے, آرٹیکل 33, وہ آرٹیکل 33 چیپٹر پرنسپل آف پالیسی کے نیچے حکمت عملی کے اصول کیا ہوں گے اس ریاست کے. اس نے کہا ہے the state shall discourage the parochial, tribal, racial, sectarian and provincial prejudices. مملکت جو ہے وہ شہریوں کے درمیان جتنے بھی استحصال ہے, چاہے وہ علاقائی ہے, چاہے وہ نسلی ہے, آخر میں وہ صوبے کا لفظ کہتے ہیں. صوبائی استحصال نہیں ہوگا. میرے ساتھ صوبائی استحصال ہو رہا ہے, اور ہم ان سے صرف یہ کہتے ہیں خدا را آواز اٹھاؤ, اسلام آباد کے ایوانوں میں ہماری آواز پہنچاؤ, نہیں تو وہ نفرت کی آگ جلے گی, خدائی قسم وہ کوئی نہیں بجھا سکے گا. جناب اسپیکر, بائی گاڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ صوبے کا مقدمہ ہے جناب اسپیکر. میں آخر میں بس وائنڈ اپ کروں, آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. میں پھر وہی آئل پہ آتا ہوں جناب اسپیکر, 200 ارب کا آئل کم از کم میں دے رہا ہوں. خدا را ان کو پتہ نہیں ہے تو یہ معلوم کر لے, 200 ارب کا آئل میں دے رہا ہوں. میں پوچھوں تو صحیح یار, آخر میرے وسائل جو ہے, میرے کوہاٹ اور کرک کے لوگ چیخ رہے ہیں, میرے ڈی خان کے لوگ چیخ رہے ہیں لفٹ کنال کے لیے. جناب اسپیکر, کیوں نہیں دیا جا رہا مجھے؟ صرف یہ پہنچائے. اب آپ اگر میرے اوپر 40 سال ریاست نے جنگ لڑوائی, میرے بڑے نہیں مانتے تھے, میں نے 40 سال جنگ لڑی. آج شہیدوں کا آپ ریکارڈ نکال لیں, خیبر پختونخوا ٹاپ پہ ہوگا. اس کے باوجود بھی وہ فداری کا امتحان مجھ سے لیا جاتا ہے. گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی, پھر بھی یہ کہتے ہیں اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. جناب اسپیکر بس وائنڈ اپ کرو سولوشن کی طرف. سولوشن یہ ہے جناب اسپیکر, خدا را ہم نے ورکنگ پیپر تیار کیا ہوا ہے اپوزیشن نے, آپ کمیٹی بنائیں, بہت بڑا اہم صوبہ ہے اور 1000 ارب روپے کا مقدمہ ہے ہمارا, 1000 بلین کا, ہم ان کو دیں گے. صرف یہ جا کے اسلام آباد کے ایوانوں تک یہ پہنچا دیں, ہم ان سے نتیجہ بھی نہیں مانگتے, ہم ان پہ راضی ہوں گے. والسلام, شکریہ. کنڈی صاحب, ویل ڈن. آپ تھوڑی دیر مجھے چیمبر میں میرے ساتھ آج بیٹھیں. ہم اس میں اسمبلی کے فلور سے جو بھی رول پلے کر سکتے ہیں ہم کریں گے. دا سٹنگ